میں یہاں یہ بنیاد رکھ کے اب میں آپ کو اور آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے تماشا کہ انسان کے اندر، انسان دنیا دار عقل مند آدمی جس کا دل با خدا ہے مگر دامن دنیا سے آباد ہے، جو نہ غافل ہے بلکہ مالک کی یاد میں شاغل ہے، جو بے فکر بھی نہیں اور بغیر ذکر کے بھی نہیں۔ اب جناب رومی فرماتے ہیں کہ جس کو پڑی ہوئی دولت مل جائے تو کیا یہ چھوڑ دے گا؟ مثلا بت پرستوں نے سونے چاندی کا، سونے کا ایک بت بنایا اور مکمل بت بنا ہوا ہے، اس کو لوگ پوچھتے، قافلہ گزرا تیزی سے بت پرستوں کا تو ایک اچھا خاصا ایک بت سونے کا بنا ہوا گر گیا، پیچھے سے ایک عاشق زار مومن آیا، اس کو جو نظر آیا بت تو ہے تو یہ ناپاک، یہ نجس، یہ مبغوض، یہ ناپاک، یہ قابل نفرت کہ بندہ دیکھے تو ہزیمت اختیار کرے، بھاگے اس سے اور نفرت سے اسے دیکھنا پسند نہ کرے۔ لیکن ایک دانشور مومن موحد کو، ذاکر کو اور خدا کے بندے کو وہ راستے میں پڑا ہوا بت نظر آیا اور بت سونے کا ہے تو وہ فوراً پکڑے گا، پکڑ کے اٹھا کے دیکھے گا سونے کا ہے، لپیٹ کے گھر لے جائے گا۔ اب سارے اسے لڑ پڑے، تم بت لائو، شرم نہیں آئی؟ ارے نادانو، پہلے تو مجھے تعریف کرتے تھے کہ تم بڑے دانشور ہو اور اب مجھے نادان کہتے کہ میں ایک بت اٹھا لایا ہوں۔ صبر تو کرو کہ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ وہ آلات جمع کیے جس سے تانبا، پیتل، چاندی، سونا اس میں ڈال کے آگ دی جائے تو وہ پگھلتے ہیں۔ اس نے سامان جمع کر کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نے اس میں رکھ کے پگھلانا شروع کر دیا۔ اب ناک اڑ گیا، آنکھیں گئی، دانت گئے، مونچھیں گئی، داڑھی گئی، کان گئے، سر گیا، ٹانگیں گئی، پیٹ گیا، پسلی گئی، ہڈی گئی، ٹخنے گئے، پاؤں گئے، انگلیاں گئی، ہاتھ گیا، سب کچھ گیا، خالی رہ گیا، خالی لے کے آیا، سب کو بلایا، کہاں ہے وہ بت؟ یہ دیکھو یہ وہی بت ہے، بتاؤ وہ بت کہاں ہے؟ تو سب نے دیکھا کہ بت تو ہے نہیں۔ فرمایا کہ اس حقیقت پر جو باطل نقش لگے ہوئے تھے، ہم نے آگ میں باطل نقش جلا کے حقیقت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ بت ہے یا سونا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں، یہ بت تو نہیں ہے، یہ تو سونا ہے۔ اگر یہ سونا ہے تو الزام مجھ پہ دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کسی تدبیر و طریقے سے، کسی جامع حکمت عملی سے جتنی چیزیں آپ کو بت نظر آئیں، یعنی حقیقت پر پردہ نظر آئیں، ان سے بھاگو نہیں، ان کو جلاؤ، مٹاؤ، اٹھاؤ، انہیں دور کر کے حقیقت کو بے نقاب کرو، حقیقت کو بے نقاب کرو۔ یہاں جناب رومی فرماتے گربت زرری بیاں بد مومنے گربت زرری بیاں بد مومنے کہلد اورا پے سجداں کنے کہلد اورا پے سجدہ کنے کامل مومن کو
بت مل جائے سونے کا بنا ہوا کہلا دورا پہ سجدہ کنے، تو وہ کسی سجدہ گزار بت پرست کے لیے اس کو چھوڑتا کب ہے؟ اٹھا لے گا اس کو تو پھر کرے گا کیا؟ اللہ غنی کیوں بیابد مومن زری وسن کہلد آرا برائے ہر شمن دونوں شعر الفاظ مختلف ہیں، مفہوم ایک ہے، الفاظ جدا جدا ہے، معنی ایک ہے، لیکن میں اس سے گزر کے آگے جا رہا ہوں۔ بلکہ گیرت اندر آتش افغند صورت آری آتش را برکند صورت آری آتش را برکند۔ جب اس کو بت ملا تھا تو میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ سونا بت بنا تو بت بننے سے پہلے ہی یہ بت تھا یا بنایا گیا ہے؟ تو جب یہ بنایا گیا تو بتاؤ یہ صورت حقیقی ہے یا عارضی ہے؟ تو عارضی صورت سے ڈرتے کیوں جب حقیقی صورت تمہارے سامنے ہے؟ پکڑو اس کو اپنی حقیقت کی طرف لے جاؤ۔ ارے تو سونا تیری حقیقت کیا تھی؟ غیروں کے ہاتھ چڑھ گیا نا تو بن کیا گیا؟ اب میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کے تمہیں اپنی حقیقت پر لے جا رہا ہوں، لیکن اس نے پالش نہیں کیا، اس نے کپڑے نہیں ملے، اس نے پالش نہیں کیا، اس نے کپڑے نہیں ملے، اس نے برش سے صاف نہیں کیا، اس نے ایک الاؤ تازہ کر کے اس آگ کے اندر جھونک دیا، اس نے آگ کے اندر جھونک دیا۔ تم تھوڑی دیر بھی عارضی صورت، وہ بھی بت کی، وہ بھی سجدہ گزاروں کے لیے تو خدا کی شکل میں آیا، میں تمہیں اب سزا دوں گا، ہے تو اصلی ہے لیکن تمہیں سزا دے کے اپنی واپس جگہ لے جاؤں گا میں تمہیں، اب میں تمہیں آگ میں سے گزاروں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت ہوگی، چاند سورج سب لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے، تو اس وقت خدا جب سب فیصلے ہو جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، جنتی جنت میں، تو خدا فرمائے گا سورج ذرا تو بھی ذرا، تو تجھے بھی کو پوجنے والے تو تھے ہی نا، ادھر آؤ، تجھے بھی لوگوں نے خدا کہا ہے، خالق کہا ہے، سجدہ کیا تیرے آگے، تو ذرا آستے سے جہنم میں چلے جاؤ، اترو جہنم میں۔ اللہ کریم قصور کیا ہے؟ میں نے کہا تھا ان کو یہ بات نہیں، جنہوں نے سجدے کیے وہ ادھر ہی ہیں، تو جاؤ ان کو دکھا کے آؤ کہ ظالموں تم نے مجھے بھی خدا سمجھا تھا، تیرا اور میرا حشر ایک ہو گیا، لیکن جاتے ہوئے واپس گزر گیا، نہ تیری رنگت خراب ہوگی نہ تیری شان میں کمی ہوگی، ان کو جا کے بتا کے آؤ۔